السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ عزیز طلباء، آج کا یہ محاضرہ نمبر 2 ہے، تاریخ الامت، حصہ 4۔ خلافت بنی عباسیہ۔ خلافت بنی عباسیہ کے تعلق سے تاریخ الامت کے مصنف صاحب نے بڑی اختصار کے ساتھ بنی عباسیہ کے نسب نامہ کا ذکر کیا ہے۔ میں اپنے طور پر مختصر انداز میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ کے نہایت خیر خواہ تھے، گرچہ اسلام انہوں نے بہت بعد میں قبول کیا ہے، لیکن اکثر مواقع میں آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ اسلام سے مشرف کافی دنوں کے بعد ہوئے ہیں، لیکن جہاں جہاں جو مرحلہ پیش آیا اسلام کے تعلق سے، مخالفین سامنے آیا یا جہاں آپ کی مدد کی ضرورت پڑی، جہاں مشورے کی ضرورت پڑی، وہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا۔ یہ حضرت عباس بنی ہاشم کے عقلا اور سادات میں شمار ہیں۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب انصار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے، اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے یہ بھی کہا، انصار سے مخاطب ہو کر یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی قوم میں عزت اور امن کے ساتھ ہے، یعنی انصار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں لے جانے کی خواہش مند تھے کہ ہمارے یہاں مدینہ منورہ آئیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یعنی مکہ میں اپنی قوم میں عزت اور امن کے ساتھ ہیں، تم لوگ جو ان کو اپنے شہر میں لے جانا چاہتے ہو تو یہ سوچ لو کہ تم کو سارے عرب سے لڑنا پڑے گا، لہٰذا ابھی سے خوب سمجھ کر کے مشورہ کر لو۔ اگر تم اپنے اندر مدافعت کی قوت پاتے ہو تو لے جاؤ، ورنہ باز رہو، کیونکہ وہی بات اچھی ہوتی ہے جو سچی ہوتی ہے۔ دیکھا، یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھ دے رہے ہیں، طبعی محبت ان میں باقی ہے۔ یہ سن کر انصار کے جانسار صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا، اگر ہمارے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو اس کا اظہار نہ کرتے، ہم کو کوئی باک نہ تھا، یعنی ہمیں کوئی کسی کا ڈر نہیں ہے، ہم لوگ وفادار ہیں، راست باز ہیں، سچے ہیں، اور اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ سب باتیں ہوئی۔ جب انصار بیعت کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عقبہ ثانیہ میں، اس وقت حضرت عباس ان کو تاکید کرتے تھے، بار بار یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھو، جو کچھ عہد کرتے ہو، جو وعدہ کر رہے ہو، اس کو پورا کرنا، وفا کرنا۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ برابر تعاون کی شکل میں آپ کی تعاون کرتے تھے، مدد کرتے تھے۔ ایک اہم مسئلہ یہاں ہے، اشارہ ہے، صاحب مصنف نے لکھا ہے کہ جنگ بدر
کے موقع پر یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری میں جنگ بدر کے لیے جب نکلے تو قریش کے طرف سے، مخالف کے طرف سے، یعنی کافروں کے طرف سے حضرت عباس اور ان کے دونوں بھتیجے کو نکلنا پڑا مجبوراً، قریش کے ساتھ دینے کے لیے نکلنا پڑا۔ بھتیجوں یعنی طالب اور عقیل کو بھی قوم کے ساتھ مجبوراً نکلنا پڑا۔ یہی سبب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا جنگ میں کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی تمہارے سامنے پڑ جائے تو اس کو قتل نہ کرنا۔ چنانچہ یہ لوگ گرفتار ہوئے، یعنی جنگ بدر میں گرفتار ہوئے۔ کون؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ اور بھی مواقع پر اس طرح سامنے آیا۔ 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر جب چڑھائی کی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ ان کا دردمند دل اپنی قوم قریش کے لیے بے چین تھا، یعنی دل قریش کی حفاظت کے لیے بے چین تھا۔ جب مکہ کے قریب لشکر خیمہ زن ہوا تو رات کو نکلے، راستے میں ابو سفیان سے، جن کے ساتھ بچپن سے ان کو دلی محبت تھی، ملاقات ہوئی، ان کو اپنی پناہ میں لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے پاس لے جا کر اسلام کی حقیقت سمجھائے۔ چنانچہ وہ صبح کو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جا کر مسلمان ہوئے۔ کون؟ ابو سفیان۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر کو امان کے لحاظ سے خانہ کعبہ کے برابر قرار دیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان عام کر دیا کہ لا تثرب اليوم انتم الطلقاء، آج کسی پر زور و زبردستی نہیں ہے، جو چاہے خانہ کعبہ میں پناہ لے یا جو چاہے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان اعجاز پسند انسان ہے اللہ کے نبی، اس لیے اس کو کوئی اعجاز عنایت کی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا جو چاہے خانہ کعبہ میں پناہ لے یا جو چاہے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے۔ اس طرح بہت سارے مواقع آئے ہیں، لہٰذا آئیے میں کچھ اور بات بتاؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جمعہ کے دن 14 رجب 32 ہجری کو مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 88 سال کی تھی۔ بقیع الغرقد میں دفن ہوئے ہیں۔ ان کے بیٹوں میں فضل سب سے بڑے تھے، اسی وجہ سے ان کی کنیت ابو الفضل تھی۔ باقی اولاد یہ چند اولاد ہیں جو میں ابھی نام لے رہا ہوں۔ عبداللہ ہے، عبید اللہ ہے، عبد الرحمن، قسیم، معبد، ام حبیبہ۔ ان سب کی والدہ امی والدہ کا نام لبابہ بن حارث تھی، اور بھی دوسری بیویوں سے دوسرے بیٹے ہیں، لہذا ان کے کئی اولاد تاریخ سے پتہ چلتا ہے، کئی اولاد تھی، لیکن ان کی اور اولادوں سے کوئی نسل نہیں چلی سوائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے۔ یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل دنیا میں باقی رہی اور انہی کی نسل چلی، اور انہی کی اولاد بنی عباسیہ کی خلافت کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں عبداللہ بن عباس کی پیدائش۔ ان کی پیدائش ہجرت سے 3 سال قبل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہجرت کرنے سے 3 سال پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی عمر 12 سال کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت عزیز رکھتے تھے، ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ اکثر موقع پر آپ نے ان کو خطاب کر کے
اور نصیحت کی اور ہر اہم نصیحت کی سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رب کائنات سے دعا بھی مانگی تھی۔ وہ دعا یہ ہے اللہم فقہ فی الدین، یہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس دعا کی برکت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین بن گئے۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قرآن کا تفسیر جاننے والا، سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت صحابہ میں قرآن دانی میں ممتاز تھے۔ علماء اسلام میں ان کا لقب اسی وجہ سے حبر الامت ہے۔ آپ فصاحت اور طاقت میں بہت مشہور تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت رکھتے تھے۔ کم سین ہونے کے باوجود بھی ان کو اپنی مجلس مشاورت میں شریک کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محصوری کے زمانے میں، قیدی کے زمانے میں جب قید کر لیا زمانے میں انہی کو امیر الحجاج بنایا تھا۔ کن کو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت علی خلیفہ ہوئے تو یہ ان کے حامی اور مددگار رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے بعد جب خلیفہ چہارم بنے تو ان کے حامی اور مددگار رہے۔ انہوں نے ان کو بصرہ کا والی کر دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے بیت المال میں سے کوئی رقم لے لی ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ کر یہ طائف میں چلے گئے اور وہیں اقامت پذیر اختیار کر لی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ان کو بہت تعظیم کرتے تھے، ان کے ساتھ وہی محبت کرتے تھے جو ابو سفیان کو عباس کے ساتھ تھی، جو ابو سفیان کو حضرت عباس کے ساتھ تھی۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن عباس کے بہت سارے اوصاف ہیں، اور انہی کے نسل سے یہ خلافت بنی عباسیہ جو ہے انہی کے اولاد میں سے حکومت خلیفہ بنتے رہے۔ ان کا انتقال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال 68 ہجری میں طائف میں ہوا ہے۔ ان کے اولاد ہیں علی بن عبداللہ۔ اب انشاءاللہ یہاں سے پھر بات تفصیل سے ہوگی۔ یہ صاحب مصنف نے اختصار کے ساتھ میں بہت ساری باتوں کو اپنی کتابوں میں ترتیب دے دیا ہے مختصر انداز میں اشارتاً، لہٰذا میں اس کا ایک مختصر خاکہ اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو خاکہ اور خلاصہ اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا عزیز طلبہ، ان باتوں کو نوٹ کرنا، یاد رکھنا۔ عنقریب امتحان آنے والا ہے، تیاری میں کوتاہی نہیں کرنا، بلکہ بار بار سن کر کے اس ویڈیو کو سن کر کے اور اچھی طرح یاد رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا کرے ہمارے دلوں میں، اور ساتھ ہی ساتھ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں تمام انبیاء کرام کی ادب و احترام کے ساتھ صحابہ کرام کو بھی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ذریعے رب العالمین تو نے دین نشر و اشاعت کرایا ہے ان کی بھی عزت و احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔